السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ عذاب الہی سے بچنے کے بارے میں۔ عذاب الہی سے کیسے بچا جائے، وہ کون سے راستے ہیں کہ جن پر چل کر کے، وہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں جن کو اختیار کر کے ہم عذاب الہی سے، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کل جب ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج کس طرح سے بدامنی کا، فتنہ و فساد کا شکار ہے، کس طرح سے قتل و غارت گری کے اندر مبتلا ہے، جہاں نہ ہمارے جان کی حفاظت کی کوئی ضمانت اور گارنٹی ہے، نہ مال کی حفاظت کی، نہ عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ ان حالات میں ہمارے ذہن و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے کیا دین اسلام میں کوئی رہنمائی موجود ہے؟ عذاب الہی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا کیا کوئی راستہ ہے جس پر چل کر کے، کیا کوئی ذریعہ ہے جس کو اختیار کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا کہ کچھ اسباب، کچھ ذرائع اور کچھ راستے ایسے ہیں جنہیں اپنا کر کے ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اللہ کی عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں۔ انہی اسباب میں سے، انہی ذرائع میں سے، انہی راستوں میں سے سب سے پہلا سبب، سب سے پہلا راستہ ہے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، گناہوں سے دوری اختیار کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنا۔ یہ سب سے اہم اور سب سے مقدم راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا، کہ انسان گناہوں سے دور رہے اور اپنے دل کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ نہ کرے، کیونکہ عذاب الہی کے نازل ہونے کی ایک بنیادی وجہ ہے وہ انسان کے خود اس کے اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے، تم کو جو مصیبت لاحق ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی بدولت وہ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، تم پر نازل ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں سے درگزر کر دیتا ہے، بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، کیا ہم ہلاک اور برباد کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے، ہمارے درمیان صالحین بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے، جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو گناہوں کا ارتکاب، معاصی کا ارتکاب، گناہوں کے اندر مبتلا ہونا، گناہوں کو انجام دینا، یہ عذاب الہی کو دعوت دینا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، دوسرا سبب ہے، دوسرا راستہ ہے عذاب الہی سے بچنے کا، اللہ کی ناراضگی سے نجات پانے کا دوسرا راستہ ہے اعمال صالحہ اور تقوی اختیار کرنا، نیک اعمال انجام دینا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر عذاب الہی کا سبب ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اعمال صالحہ اور تقوی ترک کر دیں گے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر ان بستیوں میں رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، انہوں نے تو پیغمبروں کی تکذیب کی، نبیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے بھی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو میرے دوستو، اس آیت مبارکہ سے
اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا تھا کہ ایمان اور تقوی اللہ کی نعمتوں کا ذریعہ ہے، اور پیغمبروں کو جھٹلانا، پیغمبروں کی تکذیب، یہ عذاب الہی کا ذریعہ ہے، عذاب الہی کا سبب ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سبب عذاب الہی سے بچنے کا ہے، اللہ کی ناراضگی سے حفاظت کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کیونکہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرماتا ہے کہ جس میں ہر خاص و عام مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر نیک لوگوں کی دعائیں اور فریاد کام نہیں آتی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے گا، پھر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے میرے دوستو، عذاب الہی سے بچنے کا، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہنے کا ایک اہم ذریعہ اور سبب، ایک اہم راستہ اور سبب ہے گناہوں پر نادم ہونا اور توبہ اور استغفار کرنا۔ توبہ اور استغفار کرتے رہنا، کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا، کیونکہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو ٹال دیتا ہے یا عذاب نازل نہیں فرماتا ہے۔ وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اسی طرح سے عذاب الہی سے نجات کا، عذاب الہی سے محفوظ رہنے کا ایک اہم راستہ اور ذریعہ ہے صدقہ و خیرات کرتے رہنا، کیونکہ صدقہ و خیرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چند اسباب اور یہ چند راستے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ان راستوں پہ چل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اعمال صالحہ اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اور اسی طرح سے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، اور صدقہ و خیرات کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کے عذاب اور ہر قسم کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔